تو یہ نام معلوم ہوگا کون؟ حضرت بلال۔ حضرت بلال کو جس طریقے سے مارا جاتا تھا، جس طریقے سے پریشان کیا جاتا تھا، آپ کو گرم گرم آگ پہ تپایا جاتا تھا، چکی کا پاٹ آپ کے سینے پہ رکھا جاتا تھا، پتھروں سے آپ کو مارا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو گالیاں دیتے تھے، اور دھکے تو اتنے مارے جاتے جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا حضرت بلال کو، پورا بدن لہو لوہان۔ بولو پورا بدن لہو لوہان۔ معلوم ہے حضرت بلال ایسے پڑے تھے، چکی کا پاٹ سینے میں تھا، پورا بدن لہو لوہان تھا۔ حضرت ابو بکر آئے۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر آئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میں نے احد، کیا کہا میں نے؟ احد، اللہ ایک۔ میں نے بولو نا احد یعنی اللہ ایک ہے، اس پر میرے کو مارا، بہت مارا، میرے کو بہت مارا۔ تو حضرت ابو بکر کو بہت رحم آیا، وہ چکی کا پاٹ ہٹایا، تھوڑا مرہم پٹی کیا، تھوڑا ان کو نہلایا دھلایا، اور حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ اب یہ احد بولنا بند کر دو، ورنہ یہ لوگ واپس ماریں گے، کیونکہ یہ لوگ زیادہ ہے، ہم لوگ بہت کم ہیں، یہ پھر تم کو ماریں گے۔ اور یہاں تمہارا کون ہے؟ یہاں ہے کون تمہارا؟ نہ تمہارے ابا یہاں ہے، نہ تمہاری ماں ہے، نہ تمہاری بیوی ہے، نہ تمہارے بچے ہیں، یہ نہ سماج نہ سوسائٹی کوئی نہیں ہے، اب یہ عہد کہنا بند کر دو۔ تو حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، اب نہیں کہوں گا، یہ نہیں کہوں گا۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر فرماتے میں گزر رہا تھا تو کسی کے چلانے کی آواز آئی، حضرت ابو بکر فرماتے میں وہ پہاڑی علاقے سے نکلتا ہوا آیا تو دیکھا کہ وہی چکی کا پاٹ ہے اور پورا بدن لہو لوہان ہے۔ کون؟ کیا کہا حضرت ابو بکر نے؟ کیا کہا؟ کل منع کیا تھا نا، کل تم کو منع کیا تھا نا؟ کہا منع تو کیا تھا لیکن وہ زبان سے نکل گیا۔ کیا محبت ہوگی، بولو سبحان اللہ، کیا کہا وہ نکل گیا زبان سے، احد احد نکل گیا میری زبان سے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بس اب آخری وارننگ ہے، ابھی نہیں بولنے کا احد احد، بعد میں جب وقت آئے گا ہمارے نبی پرمیشن دیں گے پھر آپ اعلان کرنا، اعلان کر دینا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اعلان کر دینا احد احد کا، لیکن ابھی نہیں۔ وہ حضرت ابو بکر فرماتے تیسرے دن میں گزر رہا تھا، اتنا مارنے کی آواز، اتنا چلانے چیخنے کی آواز، حضرت ابو بکر کہتے میں آیا دوڑتا دوڑتا، وہی حال۔ کون؟ میں نے دیکھا کہ سب چلے گئے، چکی کا پاٹ سینے پر ہے اور لہو لوہان ہے، اور حضرت ابو بکر کہتے ایسا لگتا تھا کہ جان چلی جائے، اتنا مارا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے میں نے تم کو منع کیا نا، میں نے تم کو منع کیا تھا نا۔ تو حضرت بلال نے جو جواب دیا ہے، بولو سبحان اللہ، جواب دیا ہے کہ ابو بکر ایک بات پوچھو، یہ مکے میں مٹکے ملتے ہیں مٹی کے، وہ نا مکے میں مٹی کے مٹکے، آج بھی دیکھا ہوگا کلے پاٹ، مٹی کے مٹکے آج بھی ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں پانی کے لیے، کہا مکے میں وہ مٹکے ملتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہاں ملتے؟ کہا جب خریدنے جاتے ہو نا تو اس کو یوں ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے ہو، کوئی سوراخ تو نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مٹکا لینے کے ٹائم پہ یوں مارے گا، یوں یا یوں کر کے اس کو ٹھوکے گا کہ اس میں کوئی سوراخ تو۔ حضرت بلال نے روتے روتے کہا وہ مٹی کے مٹکے میں سوراخ ہے یا نہیں اس کو مار مار کے دیکھا جاتا ہے، میرے دل کے مٹکے میں بھی اللہ نے ایمان کو رکھا ہے، تو اللہ مار مار کے دیکھتا ہے کہ میرے بلال کا ایمان برابر ہے یا نہیں۔ روز مار کھاتا ہوں اور میرا ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ میرے بلال کا ایمان برابر ہے یا نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا حضرت بلال کے لیے، بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، بلبل یعنی بلال، بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی۔ بلبل کو جب جب باغ یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی، اسی طرح بلال کو جب جب اللہ یاد آئے گا احد 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 زبان پر آتا رہے گا۔ لیکن خیر مجھے یہ بتانا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت آزمائش میں رکھا گیا، لیکن تینوں انعام ملے کہ نہیں ملے؟ ارے بولو نا، تینوں انعام ملے۔ یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ صرف بلال نہیں، قیامت تک کوئی بھی بلالی نقش قدم پر آ جائے، فرما بردار ہو جائے، اللہ تین انعام اس کو بھی دے گا، کیونکہ قرآن پوری امت کے واسطے اترا ہے، پورے عالم کے واسطے اترا ہے۔ تو میرے دوستو حضرت بلال کو پہلا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ کون سا انعام؟
حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ اور کیسی ہدایت ملی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اللہ نے تجھے ہدایت دی اور تیرے صدقے اللہ نے حبشہ والوں کو بھی ہدایت سے مالا مال. یعنی اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بلال تیرے کو ہدایت ملی, اللہ نے کہا نا تیرے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی بھی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. بتاؤ پہلا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا, ملا کہ نہیں ملا؟ دوسرا انعام موت کے وقت حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا, حضرت بلال کا انتقال مدینے میں نہیں ہوا. بولو مدینے میں نہیں ہوا, دمشق چلے گئے. کہاں چلے گئے تھے؟ دمشق. حضرت بلال اپنی آخری عمر میں دمشق چلے گئے تھے اور مغرب کا وقت تھا. بولو مغرب کا وقت. اور حضرت بلال ایسے تھے, بخار تھا, بخار, اور یعنی آخری سانسیں لے رہے تھے. بیوی قریب آئی. بھائی اس وقت حضرت بلال کی شادی ہو گئی تھی دمشق میں, تو بیوی قریب آئی. بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر تو جا رہے, تو بیوی نے زور سے کہا واہ ویلا واہ کربا, واہ ویلا واہ کربا, یعنی ہائے میرا کیا ہوگا, ارے کتنی بڑی مصیبت آ گئی, میں تو بیوہ ہو جاؤں گی, میں بیوہ ہو جاؤں گی, میرے شوہر میرے کو چھوڑ کے جا رہے. تو حضرت بلال نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور اپنی بیوی کو کہا رونا بند کر دے, تیرا اور میرا بہت خوشی کا دن ہے, تیرا اور میرا بہت. بیوی کوئی بھی بیوی ہوئے, یہ کیسا خوشی کا دن, شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے, میں بیوہ ہو جاؤں گی, عدت میں بیٹھ جاؤں گی, اور خوشی کا دن کیسا. حضرت بلال نے اپنی بیوی کو قریب بلایا اور کان میں کہا آج روزہ رکھا, روزہ رکھا. کیوں روزہ رکھا؟ کیونکہ میرے نبی نے مجھے کل رات کو خواب میں کہا تھا بلال روزہ رکھنا, سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا, افطار محمد کے دسترخوان پر ہوگا. کہا آج میں نے روزہ رکھا, سحری تیرے ساتھ میں کیا نا؟ بیوی نے کہا اب افطار تیرے ساتھ نہیں کروں گا, افطار کا وقت ہو گیا ہے. اور تھوڑی دیر میں حضرت بلال نے یہ انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف. وہ بیوی کہتی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو دسترخوان لگا ہوا ہے اور سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں. بلال نے فرمایا محمد اور ان کے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر اشہدو اللہ الہ, وہاں مغرب میں, مغرب کا وقت دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہوتی ہے, یہاں حضرت بلال کلمہ پڑھتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہدایت ملی تو حبشہ والوں کو ملی, اور کلمہ ملا تو ایسا ملا کہ افطار کا دسترخوان محمد کا دسترخوان بن گیا. بولو سبحان اللہ. اور بلال کو جنت ملی کہ نہیں ملی؟ ملی کہ نہیں ملی؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا, فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا ارے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ. روز فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی اعلان کرے ہل رآ احد منکم من رؤیا, ہمارے نبی روز فجر کے بعد اعلان کرے ارے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ. اچھا وہ زمانے میں لوگ اچھے تھے تو خواب بھی کیسے دیکھتے تھے؟ ابھی اگر امام صاحب اعلان کرے بلیشور والوں جو بھی خواب دیکھا ہو میرے کو بتاؤ, کم بخت کوئی بندر دیکھے گا, کوئی موبائل دیکھے گا, کوئی ننگا فلم دیکھے گا, کوئی ہالی ووڈ والے کو دیکھے گا, کوئی بالی ووڈ والے. وہ بیچارے امام صاحب بھی تعبیر بتاوے تو کیا بتاوے. ایک نے میرے کو کہا مولانا میں نے خواب میں بندر دیکھا, میں نے بندر کی طرح کھڑکیوں میں اچھلتا ہے تو بندر ہی دیکھے گا نا. وہ زمانہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اعلان کرتے تھے کسی نے خواب دیکھا, وہ صحابہ خواب بتاتے تھے اور ہمارے نبی تعبیر بتاتے تھے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بتانے والا کون ہوگا؟ لیکن کیا ہوا معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک دن ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا, کوئی نہیں, آج میں اپنا خواب بتاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کا خواب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے گئے کہ ہمارے نبی کا خواب کا آیت من القرآن, جیسے قرآن کی آیت پکی ہوتی نبی کا خواب بھی ویسا پکا ہوتا ہے. بولو سبحان. تو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا, آج میں اپنا خواب بتاؤں گا. اس سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارے نبی اپنا خواب بتائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ ادھر, بولو ایک فرشتہ ادھر, ایک فرشتہ ادھر, اور دونوں فرشتوں نے کہا چلو جنت میں. میں چلا جنت میں. ہمارے نبی کہتے ہیں میں جنت کے دروازے تک گیا, لیکن جنت کے دروازے پر میں گیا سمیت خشخشۃ قدم, میں نے کان میں سنا کوئی جنت میں چل رہا ہے. بھائی میں جنت کے بولو دروازے پر اور جنت میں کوئی, تو ہمارے نبی کہتے ہیں میں نے دونوں فرشتوں کو کہا عجیب معاملہ ہے,
تم آئے دو فرشتے آئے میرے کو جنت میں لے جانے والے، لیکن جنت میں تو میرے سے پہلے یعنی محمد سے پہلے کوئی جنت میں گیا اور اس کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ دونوں فرشتوں نے کہا وہ بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں بولو سبحان اللہ۔ اب وہ مجمع میں بلال بھی تھے، جب ہمارے نبی خواب بتا رہے، کون بیٹھے؟ سچ بتاؤ بلال کیسا روئے ہوں گے، کیسا تڑپے ہوں گے، کیسا آہو زاری، کہ بلال کھڑے ہو گئے، کہا نہیں اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی نے کہا کیا نہیں ہو سکتا؟ کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جنت کے باہر اور میرا قدم کہاں؟ جنت کے اندر، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو غلام ہوں آپ کا، آپ میرے آقا ہے، میں جنت میں جاؤں کیسے آپ کے بغیر؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم نے خواب سنا، خواب کا مطلب کہاں سنا؟ خواب کا مطلب یہ ہوگا کہ جب جنت میں جائیں گے میں اٹھنی پر رہوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں کس پر رہوں گا؟ اٹھنی پر رہوں گا، اور میری اٹھنی کی رسی بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو جنت میں سب سے پہلا جب قدم جائے گا تو میرے امتی بلال کا قدم جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ تو میرے پیاروں بتاؤ، حضرت بلال کو تینوں انعام ملے، ہدایت ملی تو اللہ نے حبشہ والوں کو ہدایت دی، موت کے وقت کلمہ ملا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کا دسترخوان تیار ہو گیا، اور جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا قدم اگر کسی کا جنت میں آئے گا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم جنت میں آئے گا۔ تو میرے پیاروں، یہ تین انعام کن کو ملتے ہیں؟ ہم لوگ بھی ارادہ کریں نا، کون کون ارادہ کرتا ہے؟ دیکھو میں بات لمبی نہیں کروں گا، میرے کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن ارادہ پکا نہیں انشاءاللہ۔ چلو سب بات کا خلاصہ ربیع الاول مہینہ سنیں گے، خلاصہ سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے کو 10 منٹ اور دے دو، بس بات ختم کروں گا انشاءاللہ، لیکن خلاصۃ الخلاصہ ایک کام کر لو، مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھ میں انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرو، ایک کام اونلی ون۔ میرے دوستو یہ کام کر لو، میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں اللہ ہدایت دے گا انشاءاللہ، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی دے گا، بولو انشاءاللہ، اللہ جنت بھی دے گا انشاءاللہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ دنیا بھی قدموں میں لائے گا، آخرت بھی قدموں میں لائے گا۔ کام یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز، بولو 5 وقت کی۔ آپ کو صرف ایک جلدی بات بتا دو میرے دوستو، ہمارے نبی جب اللہ کو پیارے ہو گئے، کون سا مہینہ تھا یہ؟ کون سا مہینہ ہے میرے دوستو؟ یہ میں نہیں کہتا ہوں، بہت جگہ پر نہیں کہتا ہوں، کیونکہ میرے کو معلوم ہے کہنے کے بعد پھر رات گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے، بولو ساتھ میں بولو ہمارے نبی کا مبارک، اور صحابہ بیٹھے، کتنا روتے ہوں گے صحابہ۔ سچ بتاؤ، آج ہماری ماں کا جنازہ رکھا ہو، کیونکہ میں نے اپنی ماں کا جنازہ بھی دیکھا، میں نے اپنے ابا کا جنازہ بھی دیکھا، وہ کیسے گزرتا ہے وقت جب وہ جنازہ اٹھتا ہے اور یہ کہنے میں آتا ہے کہ اب ماں کا چہرہ نہیں دکھے گا، اب قیامت تک باپ کا چہرہ نہیں، کیا گزرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی صحابہ جو تھے نا، وہ نبی کو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، ابا سے بھی زیادہ محبت، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ ہمارے نبی کا جنازہ مبارک رکھا ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے سارے صحابہ رو رہے، ایک صحابی اندر انٹر ہوئے، حضرت انس کہتے پوری مسجد میں رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ ایک صحابی آئے، کون آئے معلوم؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ ہماری محبت ایک پلے میں ہوگی، ابوبکر کی محبت ایک پلے میں ہوگی، وہ پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اور حضرت ابوبکر کس طرح انٹر ہوئے ہوں گے، کیونکہ نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ معلوم ہے حضرت ابوبکر آئے اور سیدھے جو کفن رکھا تھا نا، کفن مبارک، وہ حضرت ابوبکر نے ایسے ہٹایا، بولو ایسے، جیسے ہٹایا حضرت ابوبکر نے ہمارے نبی کو چومنا شروع کر، کبھی پیشانی چومے، کبھی نبی کا گال چومے، کبھی یہ گال چومے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ فرمایا، طبت حیا وطبت میتا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میرے نبی آپ ہمارے درمیان میں تھے تو بھی کتنے خوبصورت نظر آتے تھے، ابھی بھی آپ کتنے خوبصورت نظر آتے، یعنی آپ تھے ہمارے درمیان میں تو بھی خوبصورت، آپ ہمارے درمیان میں اب جا رہے ہیں تو بھی آپ خوبصورت، طبت حیا وطبت میتا۔ پھر حضرت ابوبکر نے پھر پیشانی کو چوما، کیا وہ وقت ہوگا، گال کو چوما، اور کیا فرمایا معلوم؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ کہا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے اور آپ کہہ کے گئے،
آپ نے کچھ دن پہلے کہہ دیا تھا، آپ اپنی مرضی سے گئے. اگر اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے تو ابو بکر جان دے دیتا، مگر آپ کو جانے نہیں دیتا. پہلے ابو بکر کا جنازہ اٹھتا پھر آپ کا، لیکن آپ تو اپنی مرضی سے گئے. پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ پھر چوما، گھال کو چوما، چہرے پیشانی مبارک کو چوما. فرمایا لولا انک نہیتنا عن البکا لانفدنا علیک ما اشعون. کہا میرے نبی آپ نے رونے سے منع کیا ہے، بہت چلانے سے چیخنے سے منع کیا ہے. ہاں آنسو نکل جائے جو سب کے نکل رہے کوئی حرج نہیں، باقی چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، نوحہ کرنا، اس سے آپ نے منع کیا. اگر منع نہ کیا ہو تو ہم اتنا چلاتے چیختے کہ آنکھ سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے. کتنے جملے ہو گئے؟ 3. لیکن آخری جملہ جو حضرت ابو بکر نے فرمایا پورا مجمع دھاڑے مار کے رونے لگا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. میرے دوستو کیا پیشانی کو چوما ہوگا؟ آخری جملہ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی ہم کو بھول مت جانا. قیامت کے دن، قیامت کے دن امت کو بھول مت جانا. جیسے دنیا میں آپ نے دل میں سمایا تھا، قیامت میں بھی ہم کو اپنے دل میں سما لینا، ہم کو بھول مت جانا. اور پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ سننا، اتنا جملہ فرمایا. فرمایا قد حان وقت الظہر، ظہر کا وقت ہو گیا، اذان دو. حضرت بلال بولو، حضرت بلال منع کرے میں اذان نہیں دوں گا، میں اذان نہیں دوں گا، میں اذان نہیں دوں گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان نہیں دو گے نا، سنو اذان نہیں دو گے اور میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. یہ جو نبی ہے نا جن کا جنازہ مبارک رکھا ہے، کہ قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، میرے کو بھی معاف نہیں کریں گے. بس اتنا کہا اور حضرت بلال نے اذان دینا شروع کر دیا کہ میرے نبی قیامت میں معاف نہیں کریں گے. اذان دینا. حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. بولو حضرت ابو بکر کون سی نماز؟ ظہر. بولو کون سی نماز؟ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابو بکر رو رہے تھے. روتے روتے کہا الان رضی اللہ عنا، کہا اب مصطفیٰ بھی راضی، اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا. تو میں صرف ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر نماز نہیں پڑھیں گے یہ نبی قیامت میں بلال تم کو معاف، میرے کو معاف، ہم کو معاف کر دیں گے. ہم نماز چھوڑیں گے ہم کو معاف کر دیں گے. بلال کو معاف نہیں کریں گے، ابو بکر کو معاف نہیں کریں گے، اور ہم آرام سے فجر کی نماز چھوڑیں. یہاں بیٹھے 15 دن ہو گئے، ربیع الاول مہینہ اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اللہ معاف کر دیں گے. میرے دوستو مت پریشان کرو، مت پریشان کرو. اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج امت میں بربادی آ گئی، امت میں تباہی آ گئی. ہمارے بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، ہمارا پورا گھر پریشان، ہم قرضے میں ڈوب گئے. ہمارے پاس روزی نہیں ہے میرے دوستو، صرف اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس نماز نہیں ہے. ایک بار نماز آ جائے گی 5 وقت کی، اللہ کہتے روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچا دیں گے. تو چلو بھائی سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ بولو پڑھیں گے نا، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.